مدینے کی راہ میں سوموار کی رات، ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات۔ یاد رکھیے کہ محرم کو نہیں ہجرت ہوئی، ربیع الاول کو ہی۔ رہنما عبداللہ بن اراقط لیثی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل ثور کے درمیان میں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے کوچ فرمایا، یعنی حضرت ابوبکر کی اونٹنیاں کون لے کر آیا؟ عبداللہ بن اراقط۔ ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا، پھر پچھم مغرب کی طرف مڑا۔ اس کا نقشہ موجود، انشاءاللہ آپ کو سلائیڈ دکھائیں گے کسی وقت۔ اور ساحل سمندر کا رخ کیا، وہ بھی ایک مختلف رستے سے لے کے نکل رہا ہے۔ ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاذ و نادر ہی کوئی چلتا ہے۔ اس رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا۔ جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی اور ابوبکر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اس دوران ایک چرواہا آیا، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ دہوایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ پھر دودھ کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف نکلے اور آپ کے پیچھے سواری پر ابوبکر تھے، لوگ ابوبکر کو پہچانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت ابھی جوان معلوم ہوتے تھے، حالانکہ عمر میں ابوبکر 2 سال چھوٹے تھے۔ راستے میں جب کوئی ابوبکر سے پوچھتا کہ ابوبکر یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے، تو جواب دیتے یہ ہادی ہیں، راستہ بتانے والے، تو لوگ سمجھتے کہ یہ ان کو مدینے کا راستہ بتا رہے ہیں، جبکہ آپ کی مراد اس سے تھی کہ یہ نیکی کا راستہ بتانے والے ہیں۔ یہ بھی توریہ کی ایک قسم ہے کہ لوگوں کو تعارف نہیں کراتے تھے کہ کون ہے ساتھ، کیونکہ خبریں تو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کرنے والے ہیں یا جا چکے ہیں مکہ سے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک چٹان کے پاس آپ آ کر رک جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم ساری رات چلے، یہاں تک کہ دن ہو گیا اور دوپہر کا وقت ہو گیا، اور راہ میں کوئی چلنے والا نہ رہا۔ یعنی دوپہر کو عام طور پر عرب لوگ سفر نہیں کرتے تھے، راتوں کو سفر کرتے تھے۔ ہم کو سامنے ایک لمبا پتھر دکھائی دیا، اس کا سایہ زمین پر پڑ رہا تھا، اب تک وہاں دھوپ نہ آئی تھی۔ ہم اس کے پاس اترے، میں پتھر کے پاس گیا اور اپنے ہاتھ سے جگہ برابر کی۔ غار میں پہلے پہنچے اور جگہ صاف کی، یہاں پتھر کے پاس پہلے پہنچے اور جگہ کو ہموار کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں آرام کر سکیں۔ پھر میں نے وہاں چادر بچھائی، اس کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں، اور میں آپ کے گرد دشمن کا کھوج لیتا ہوں کہ کوئی ہماری تلاش میں تو نہیں آیا۔ اب آپ دیکھیے وہ بھی تو اتنا ہی سفر کر رہے ہیں نا ساتھ، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ پھر میں نے بکریوں کا ایک چرواہا دیکھا جو اپنی بکریاں لے کر اسی پتھر کی طرف آ رہا تھا، کیونکہ اسے بھی سایہ چاہیے ہوگا، اور وہ وہی چاہتا تھا جو ہم چاہ رہے تھے۔ میں اس سے جا ملا، پوچھا، اے لڑکے تم کس کے غلام ہو؟ وہ بولا، میں شہر والوں میں سے ایک شخص کا غلام ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ بولا ہاں۔ میں نے کہا، اس کے تھن، بالوں، مٹی اور کوڑے سے ان کو صاف کرو، یعنی جانور کے تھن وغیرہ بالکل صاف کرو تاکہ یہ چیزیں دودھ میں نہ پڑیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے صفائی پسند تھے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ساتھ دودھ رکھا ہوا ہے، ساتھ ٹیپ کھلی ہے، برتن دھو رہے ہیں، چینٹے دودھ میں پڑ رہے ہیں اور وہی پھر پی لیتے ہیں، کوئی صفائی کا احساس نہیں۔ اس لڑکے نے تھن، بالوں، مٹی اور کوڑے وغیرہ کو صاف کیا اور لکڑی کے پیالے میں دودھ دھویا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈول تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی رکھتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھے جگانا اچھا نہ لگا، یعنی نیند سے، لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود ہی جاگ گئے ہیں۔ میں نے دودھ میں پانی ملایا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا،
پھر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ پی لیجئے. آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس سے پھر حضرت ابوبکر کا کردار سامنے آتا ہے. کتنی چیزوں کا خیال تھا. صرف یہ نہیں کہ اندھا دھند، بعض اوقات ہم جذبات میں آ کے کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن حکمت سے کام نہیں لیتے. وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جگہ کو دیکھ رہے ہیں، چرواہے کو دیکھ رہے ہیں، دشمن کو کھوج لگا رہے ہیں، برتن دیکھ رہے ہیں کس میں دودھ لینا ہے، کیسا دودھ لینا ہے، کیا ملانا ہے، پھر جگانا ہے کہ نہیں جگانا. یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی؟ حکمت سے، سمجھ بوجھ سے، مینرز، آداب، اخلاق. سفر میں جانے کا تو ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی چل پڑے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں راستے میں؟ پھر جو دل میں آتا خود ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے اس سے دوسروں کو اذیت پہنچے یا آرام پہنچے. کیونکہ ہم تو ایک مستی میں ہوتے ہیں نا کہ ہم تو انجوائے کرنے آئے، تفریح پر ہیں. لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے آرام کا بلکہ آپ کے کھانے کا اور پھر مزید چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے کھانے کا جو خیال ہے اور دودھ کا جو بندوبست ہے اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے گھرانے کا کردار ہے، اس میں حضرت عائشہ اور حضرت اسماء جو ہیں وہ بھی کھانا لانے کے کام پر مامور ہوتی ہیں، اور اس میں بھی دودھ ہی ہوتا ہے بیسیکلی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جلدی میں ہم جو کچھ تیار ہو سکتا تیار کرتے، اور ایک موقع پر انہوں نے یعنی جب وہ 3 دن کے لیے غار ثور میں تھے، ہم نے چمڑے کی تھیلی میں تھوڑا سا کھانا رکھا اور حضرت اسماء نے اپنا ازار بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر، جو پیٹی باندھتے ہیں یہاں، اس کو کاٹ کر تھیلی کا منہ بند کیا، جس کی وجہ سے ان کا ایک لقب پڑ گیا تھا. وہ کیا تھا؟ ذات النطاقین. غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا. یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی. مشلل مکہ سے 130 کلومیٹر دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتلایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں. ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا، نحیف سی، کمزور سی، اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا اس کمزور بکری نے، جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو پلایا. وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، ابو بکر اور عبداللہ بن ریقط. وہ بھی آسودہ ہو گئے تو خود پیا اور دوبارہ دوہ کر برتن بھر دیا. پہلے ہر موقع پر حضرت ابو بکر پلا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دودھ دو کر آپ پلا رہے ہیں. اور اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا. دریافت کیا تو ام معبد نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور اطوار نہایت باریکی سے بیان کیے. ایسا نقشہ اس نے کھینچا کہ سال ہا سال رہنے والے صحابہ بھی وہ نقشہ نہیں کھینچ سکے. اور تاریخ کی کتابوں میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شکل و صورت ہے اور جو آپ کے انداز ہیں اور جو اخلاق ہے، اس کا جو نقشہ ام معبد نے کھینچا وہی سب سے اعلیٰ ہے. تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا، ایکچولی وہ شوہر کو ڈسکرائب کر رہی تھی کہ کیسا شخص تھا وہ. اس پر ابو معبد بول اٹھا، یہ تو واللہ صاحب قریش ہے، یعنی آپ کی طرف اشارہ ہے. میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، میں تو ان سے ملنا چاہتا تھا اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. یعنی غائبانہ طور پر ایک طرح سے مسلمان ہو گیا. تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیریں مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی. لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا. وہ کہہ رہا تھا، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا خیمتی ام معبد ہما نزلا بالبر وارتحلا به وافلح من امسى رفیق محمد فیا لقصی ما زر اللہ عنکم به من فعال لا تجارى والسؤدد لیہن بنی کعب مکان فتاتهم ومقعدها للمؤمنین بمرصد سلوا اختکم عن شاتها وانائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهدی.
اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیری کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں. بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. پھر آپ قدید سے آگے بڑھے. سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیچھا کیا. قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا. اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا ہے یا نہیں. تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا، لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا. جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی قرات سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، یعنی آپ پیچھے دیکھ نہیں رہے تھے، جبکہ ابوبکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے. اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں قرآن مجید کی قرات کرتے رہے اور اونچی آواز میں قرات کرتے رہے اور بہت محو ہو کے قرات کرتے رہے کہ سراقہ آ رہا ہے پیچھے سے لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے. یہاں تک کہ گھٹنوں تک اس کا گھوڑا سراقہ کا زمین میں جا دھنسا اور وہ گھوڑے سے گر گیا. پھر سراقہ کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو وہ مشکل اپنے پاؤں نکال سکا. جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا. سراقہ نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا. اس سے اس پر زبردست روب طاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا. چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی، امان طلب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ٹھہر گئے. یہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا. پھر زاد و متاع پیش کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا. البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے. سراقہ نے پروانہ امن لکھوایا. آپ نے عامر بن فہرہ کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا. پھر سراقہ واپس ہوا اور جو کوئی تلاش اور جستجو میں ملا اس سے کہا میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے، اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا، اور اس کے پیچھے جو آ رہے تھے ان سب کو بھی واپس کرنے والا بن گیا. اب یہاں پر جو لکھنے کا کام ہے وہ کیسے ممکن ہوا ہوگا؟ پروانہ امن آپ نے لکھ کر دیا اس نے ریٹن مانگا اور لکھوایا آپ نے اس کے لیے. اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دوران سفر بھی قلم اور لکھنے کی چیز جس پہ لکھا جاتا وہ ساتھ تھے. اس سے قلم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. یعنی سارا گھر نہیں اٹھا کے لے گئے تھے لیکن قلم ساتھ تھا. راستے میں برادہ بن حسیب اسلمی سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے. وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. برادہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ راستے میں بھی کیا کر رہے تھے؟ دعوت دین کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے. اتنے لوگوں کو راستے میں مسلمان کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. کیوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلا کام نماز ہے. پھر یہ لوگ بھی بعد میں مدینہ آ گئے. سراقہ کو اس موقع پر آپ نے خوشخبری دی تھی، کچھ یاد ہے کیا تھی؟ جی ہاں، کہ تمہیں کسرا کے کنگن ملیں گے. تو بڑا حیران ہوا کہ آپ خود اس حال میں ہیں اور مجھے کسرا کے کنگنوں کی خوشخبری دے رہے ہیں. تو بہرحال جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو آپ کی یہ پیشن گوئی حرف بحرف سچ ہوئی. اور سراقہ جو تھے پھر مسلمان بھی ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال کیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ میرے سوالات ختم ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کچھ اور یاد کر لو. ان سوالات میں سے میں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے حوض پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں، کسی کے اونٹ ہیں
اور اچانک میرے دروازے پہ آ کھڑے ہوئے تو کیا میں انہیں پانی پلاؤں؟ مجھے کچھ ملے گا؟ جبکہ وہ پانی میں نے اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر ہے، یعنی اس کے ساتھ اگر تم بھلائی کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کھانا ڈال کے بیٹھے تھے خود کھانے کے لیے، اتنے میں کوئی آ جاتا ہے، پھر کیا کریں گے آپ؟ چھپا کے رکھ دیں گے، جو چلا جائے گا نکال کے کھا لیں گے۔ مقام ارج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا۔ اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ایک ہی اونٹ پر تھے۔ اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن حنیدہ کو ساتھ کر دیا، جو مدینے تک آپ کا ہم رکاب رہا۔ احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرکین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی۔ اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا، اور جو مکہ سے آتا تھا اس کی خبر اس کو پہلے سے ہو جاتی تھی، راستے میں تھا وہ۔ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ قباء میں تشریف آوری۔ سوموار 8 ربیع الاول سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے، اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو پلٹ آتے تھے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا۔ اس موقع پر تکبیر کی گونج سنی گئی، لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی۔ پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمرو بن عوف میں قیام فرمایا۔ قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے۔ اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ ابوبکر کو ہی رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، وہ بڑے لگتے تھے عمر میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابوبکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان پر قیام فرمایا، اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے۔ ابوبکر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا، وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے۔ اس کے بعد ان کی معیت میں آپ نے مدینہ کی جانب کوچ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی، جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ مدینے میں داخلہ۔ جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا، لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے تھے۔ گلی اور گھر کے کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے۔ عورتیں اور بچے بچیاں نکل نکل کر کہہ رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ہم پر مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے، ہم پر شکر واجب ہے۔ اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں۔ لیکن اس کی سند معضل ہے، سند میں 3 یا اس سے زیادہ راوی ساقط ہیں۔ جن سنیات الوداع کا ذکر ہے یہاں پر، ان کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ سنیات الوداع شام کے راستے میں آتا ہے۔ کہاں آتا ہے؟ شام کے راستے میں، جو پھر مدینہ سے گزر کر دوسری طرف کو جا رہا ہے، اور آپ مدینہ سے یمن کے راستے سے آئے تھے، یعنی
جس طرف کو یمن پڑتا ہے، اور مکہ سے مدینہ آنے والا نہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ ادھر سے گزر سکتا ہے، البتہ شام کی طرف جاتے ہوئے یہ جگہ آتی ہے۔ علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے باوجود لوگ اسے روایت کرتے ہیں۔ اس روایت کی پوری تخریج موجود ہے۔ اس کی بجائے بخاری اور مسلم کی صحیح روایات میں آتا ہے، فقیل فی المدینۃ جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبی اللہ، یعنی یہ جو مشہور روایت ہے یہ ضعیف ہے، لیکن چونکہ نغمے، ترانے، نظمیں سب کو بہت خوش کرتی ہیں، اس لیے بس اس کو ایک روایت سمجھ کر بس دہرایا جاتا ہے اور سب لوگ گا گا کے پڑھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں، جبکہ صحیح روایت میں کیا آتا ہے؟ جاء نبی اللہ۔ اس کے علاوہ تکبیرات اور تسبیحات کی گونج تھی مدینہ میں۔ ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم کی ہے اس میں آتا ہے فصعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ مرد، عورتیں، بچے، خادم راستوں میں اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر جب آپ آئے تو کیا کہہ رہے تھے؟ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ یہ دو روایات صحیح ہیں، لہذا دوسری روایت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے خلو سبیلہا فانہا مأمورۃ، اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے اتر آئے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض معروض شروع کی، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے المرء مع رحلہ، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ البتہ اسد بن زرارہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی۔ ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا، چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی کھانے کے تشت پہنچتے، کوئی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر 3-4 تشت حاضر نہ ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔